ان کے حصے کی دہشت گردی اپنے حصے میں ڈال لی۔ پھر حکومت سے نکلنے کے بعد دوبارہ 2013 میں موقع ملا کہ حکومت کی ذمہ داری سنبھالی، تو ایک بار پھر ان ذروں کو جمع کر کے ویژن 2025 کو تشکیل دیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم 2025 تک پاکستان کو پہلی 25 معیشتوں میں شامل کر لیں۔ اور جب ہم نے یہ پروگرام لانچ کیا تو جو اس وقت کے سقراط اور بکرات تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جس ملک میں 18 گھنٹے بجلی نہیں اور ہر روز ایک خودکش بمبار پھٹتا ہے، آپ ہمیں ٹاپ 25 اکانومیز میں شامل ہونے کی خوشخبری سنا کے احمقوں کی جنت کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ جس طرح اس وقت جناب نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہم نے سب نے ٹیم کے طور پہ محنت کی، اللہ تعالیٰ نے سی پیک جیسا تحفہ ہمیں دیا، تو 2017 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے اپنی رپورٹ میں یہ بات لکھی کہ اگر پاکستان اسی رفتار سے چلتا رہا تو 2030 تک وہ دنیا کی پہلی 20 معیشتوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو پرائس واٹر ہاؤس کوپر کا یہ کہنا کہ 2030 تک پاکستان ول بی ان دا ٹاپ 20 اکانومیز ہمارے اس ہدف کی ویلیڈیشن تھا جو ہم نے 2025 تک ٹاپ 25 اکانومیز میں شامل ہونے کی لیے تجویز کیا تھا۔ لیکن پھر جب حکومت نے محنت کی، ہم نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، ملک میں امن کیا، کنیکٹیوٹی کا جال پھیلایا، اور جب پاکستان کی دنیا میں ایک ساکھ بحال ہوئی اور پوری دنیا پاکستان کی طرف متوجہ ہو گئی، 2017 میں امریکہ، یورپ، جاپان، مشرق وسطیٰ، ہر ملک کا سفیر مجھ سے آ کے ایک ہی سوال کرتا تھا کہ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم سی پیک کے تحت ہمارے ملک کی کمپنیاں کیسے پاکستان میں داخل ہو سکتی ہیں۔ ساری دنیا نے یہ سمجھ لیا کہ پاکستان کو ایک ترقی کا فارمولہ ہاتھ آ گیا ہے، اب ہم بھی ان کے ساتھ جڑ جائیں۔ لیکن پھر 2018 میں ہمیں سونامی کے اور تبدیلی کے میزائل نے ہٹ کیا، ہمیں حکومت سے باہر پھینک دیا گیا اور ایک نئی حکومت آ گئی۔ حکومت کی تبدیلی قدرتی ہو یا غیر فطری ہو، جمہوری ہو یا انجینئرنگ سے ہو، وہ ایک کھیل کا حصہ ہے۔ لیکن اگر حکومت کی تبدیلی کے ساتھ تمام پالیسیاں بھی تبدیل ہو جائیں اور تمام راستے بھی تبدیل ہو جائیں اور ملک کی سمت بھی تبدیل ہو جائے تو پھر وہ ایک ایسا نقصان ہوتا ہے جو ناقابل تلافی ہوتا ہے۔ جو نئی حکومت آئی اس نے پچھلی حکومت کے ہر کام کو غلط ثابت کرنا اور پچھلی حکومت کی ہر کامیابی کو ناکامی ثابت کرنا اپنا ایمان بنا لیا، اور ان کی تمام تر توجہ اس پر تھی کہ پچھلے دور میں صرف کرپشن ہوئی ہے، پچھلے دور میں ہر چیز غلط ہوئی ہے، اور اس سوچ کے اندر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بین الاقوامی سرمایہ کار جو پاکستان کی طرف متوجہ ہو رہے تھے، اس نیگیٹیوٹی کی وجہ سے رفتہ رفتہ وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ خود ملک کے اندر اس انتقامی ماحول نے یہ حالات پیدا کر دیے کہ کوئی افسر فیصلہ کرنے کی جرت سے قاصر ہو گیا۔ 10 روپے کی فائل پر بھی کوئی افسر سائن کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لہٰذا ہمارا پورا انتظامی ڈھانچہ مفلوج ہو گیا۔ منصوبے اور پالیسیاں فائلوں کے اندر گھومنے لگ گئیں اور ان پر عمل درآمد رک گیا۔ جس ملک کے اندر فیصلے نہ ہوں، جس ملک کے اندر انتظامی مشینری جو ہے اس کا بالکل آپ جو حوصلہ ہے یا اس کی انیشیٹو کو ختم کر دیں تو پھر وہ ملک دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اسی طرح جو سرمایہ کار ہیں وہ بھی خوفزدہ ہو گئے کہ اگر ہم نے پیسہ نکالا تو پتہ نہیں ہمیں کیا پوچھے جائیں گے سوال، ہماری کیسی پڑتال ہوگی۔
تو بہتر ہے پیسہ یا باہر لے جاؤ یا اسے زیر زمین کر دو۔ تو 4 سالوں میں زیادہ تر وقت پاکستان میں بے یقینی میں ضائع ہوا، ماں سوائے کہ جب پچھلی حکومت میں شامل کچھ ریل اسٹیٹ کے بڑے لوگوں نے حکومت سے ایک ریل اسٹیٹ کا پیکیج منظور کرایا، جس کا مقصد زیادہ یہ تھا کہ وہ اپنا کالا دھن کیسے سفید کر سکیں، لیکن اس سے بیونڈ ملک کے اندر تمام ترقی کا پہیہ رک گیا۔ زراعت 2018 میں ہم ہر طرح سے خود کفیل تھے، گندم ایکسپورٹ کرتے تھے، چینی ایکسپورٹ کرتے تھے، اسی طرح کپاس اپنی ضرورت کے مطابق پوری کرتے تھے۔ آج جب ہم حکومت میں آئے ہیں تو 3 ملین ٹن گندم درآمد کر رہے ہیں، چینی درآمد کر رہے ہیں، اسی طرح کپاس درآمد کر رہے ہیں، اور پاکستان جو کہ ایک بہت پوٹینشل والا زرعی ملک ہے، وہ اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے امپورٹس پہ انحصار کر رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک کے اندر اور بھی کئی ایسے شعبے ہیں کہ جس میں ہم بہت تیزی کے ساتھ آگے جا سکتے تھے، رک گئے، اور سب سے بڑا نشانہ سی پیک بنا۔ سی پیک کا وہ منصوبہ جو ہمارا فلیگ شپ تھا وہ تقریباً ہالٹ ہو گیا، اور 4 سالوں میں $1 کی نئی سرمایہ کاری سی پیک کے تحت نہیں ہوئی۔ سی پیک کے 3 مراحل تھے۔ پہلا مرحلہ انفراسٹرکچر کا تھا، جس کا زیادہ تر کام ہم 2018 تک مکمل کر گئے تھے۔ 2020 اور 25 کے درمیان اس انفراسٹرکچر کے اوپر 9 صنعتی زون قائم ہونے تھے، جن کے لیے حکومت پاکستان نے انفراسٹرکچر تیار کرنا تھا، اور چین سے تقریباً 30 سے 40 ارب ڈالر پرائیویٹ سرمایہ کاری پاکستان آنے کے لیے تیار بیٹھی تھی کہ یہ نیا اکنامک زون 2020 تک تیار ہوں گے اور اس کے اندر ری لوکیشن ہوگی چائنیز انڈسٹری کی۔ لیکن یہ بات جان کے مجھے بھی دکھ ہوا اور آپ بھی پریشان ہوں گے کہ پچھلی حکومت نے 2 سالوں میں ان اکنامک زونز میں جو 2020 تک تیار ہونے تھے کیا کارکردگی دکھانی تھی، بلکہ 2022 تک ایک بھی اکنامک زون مکمل طور پہ تیار نہیں ہو سکا، اور 5 پر تو سرے سے کام ہی نہیں شروع ہوا۔ تو لہٰذا جو بین الاقوامی سرمایہ کار ہے وہ کسی ملک کا سالوں سال انتظار نہیں کرتا، اس کے پیچھے تو ساری دنیا پڑی ہوتی ہے کہ ویتنام آ جاؤ، کمبوڈیا آ جاؤ، لاؤس آ جاؤ، بنگلہ دیش آ جاؤ، صومالیہ آ جاؤ، ہر ملک آج آفر کر رہا ہے، ایتھوپیا آ جاؤ، کسی جگہ چلے جاؤ، اور ہر ملک اس کے لیے بہترین مراد پیشکش کر رہا ہے، تو وہ سالوں سال انتظار نہیں کرتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے اس انڈسٹریل کوآپریشن کی ونڈو کو کھو دیا جو 2020 میں چین نے ہمارے لیے کھولی تھی، اور اب ہم اس کھڑکی کو دوبارہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان اسپیشل اکنامک زونز کی تیاری کے لیے وسائل فراہم کر رہے ہیں تاکہ جلد از جلد انہیں مکمل کیا جائے، اور ہم چین سے انڈسٹریل ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی اور انویسٹمنٹ اس کو دوبارہ اس ملک کی طرف متوجہ کریں، اور ہم تاکہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا سکیں۔ اسی انڈسٹریل زون کے تحت ایک اکنامک زون اسلام آباد میں بننا تھا، جو کہ وفاقی حکومت نے خود بنانا تھا، لیکن 4 سالوں میں اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو سکا، اور اب ہم نے اس کے لیے پیسے مختص کیے ہیں، اور سی ڈی اے نے 1000 ایکڑ جگہ روات کی طرف اس کے لیے نشاندہی کی ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس سال میں اس پہ ہم کام شروع کریں گے اور تیزی سے اس کو آگے بڑھائیں گے۔ لیکن جو آپ کی تجویز ہے میں اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ میں نے بھی یہ بات بورڈ آف انویسٹمنٹ کو کہی تھی، لیکن ان کی دلیل یہ تھی کہ یہ سی ڈی اے اب جگہ نشاندہی کر چکا ہے، اور اسلام آباد میں اور ہمیں جگہ اس مناسب نرخ پر نہیں مل سکتی، چونکہ جو اب دنیا میں اکنامک زون کا تصور ہے یا انڈسٹریل زون کا تصور ہے وہ صرف کارخانوں پہ مبنی نہیں ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ دور حکومت میں ہمارے شروع کیے منصوبوں کو زیر التوا رکھا گیا، جس کی وجہ سے ترقی کی رفتار کم ہوئی۔
ناظرین، چیف جسٹس اطہر من اللہ اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. آپ کو ہماری سپیس بہت لیمیٹڈ ہے، حکومت کے پاس زیادہ وسائل نہیں. میں ابھی آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں. پاکستان اپنے ٹیکسوں کے ذریعے ٹوٹل رقم جو حاصل کرے گا وہ تقریباً 7,000 ارب یا 7,200 ارب ہوگی. 7,200 ارب اگر آپ 100% ٹیکس اکٹھا کر لیں تو اس میں سے اگر آپ صوبوں کا حصہ نکال دیں تو وفاقی حکومت کے پاس تقریباً 3,000 ارب کے قریب رہ جاتا ہے. اور پاکستان کا اس وقت جو قرضوں کی ادائیگی کا بوجھ ہے وہ 4,000 ارب ہے، اور اس کے اوپر ہمارا دفاع کا بجٹ 1,500 ارب ہے. ہمارے ڈیولپمنٹ کا بجٹ تقریباً 700 ارب ہے. ہماری حکومت چلانے کا جو بجٹ ہے 550 ارب ہے. پینشنز کا بجٹ 530 ارب روپے ہے. تقریباً 1,200 ارب وہ ہے کہ جو خسارہ ہوتا ہے اسٹیٹ انٹرپرائزز کا یا صوبوں کو مختلف مدوں میں مزید مدد کے لیے دیا جاتا ہے. اور 700 ارب کے قریب سبسڈیز ہیں جو مختلف مدوں میں حکومت چاہے وہ بجلی کے اندر یا گیس کے اندر یا فرٹیلائزر کے اندر کسی جگہ لوگوں کو دے رہی ہو. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہم اتنا ٹیکس بھی پورا نہیں اکٹھا کر سکتے کہ جس سے ہم اپنا قرضہ ادا کر سکیں. 4,000 ارب اگر ہم نے قرضہ دینا ہے تو وفاقی حکومت کے پاس 3,000 ارب کا ٹیکس ریونیو آنا ہے. تو ہم قرضوں کی ادائیگی میں بھی خسارے کا شکار ہیں. ہم آج پاکستان کا دفاع بھی ادھار کے پیسے سے دفاع کا بجٹ چلا رہے ہیں. ہم پاکستان کا ترقیاتی بجٹ بھی مکمل طور پہ ادھار کے ساتھ چلا رہے ہیں. ہم پاکستان کی وفاقی حکومت بھی پوری کی پوری ادھار کے پیسوں سے چلا رہے ہیں. اور اسی طرح جو پینشن ہے اور باقی چیزیں میں نے بتائیں، ان سب کے لیے ہمیں ادھار لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا اپنا جو ٹیکس ریونیو ہے اس کا خطیر حصہ قرضوں کی ادائیگی میں جا رہا ہے. تقریباً 2018 میں یہ بوجھ 1,500 ارب تھا، اور آج جب ہم آئے ہیں تو 2022 میں یہ 4,000 ارب پہ پہنچ چکا ہے. تو 2,500 ارب اس میں اضافہ ہوا ہے 4 سالوں کے اندر. تو اب اگر پاکستان کو اس گرداب سے نکالنا ہے تو ہمیں اپنے ٹیکس ریونیوز کو بڑھانا ہے تیزی کے ساتھ. ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو پوری دنیا میں نہیں بلکہ اس خطے میں بھی بنگلہ دیش، انڈیا اور سری لنکا سے کم ہے. پاکستان کے اندر دنیا میں سب سے کم ممالک میں شمار ہوتا ہے کہ جس میں اس کی ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے. اسی طرح اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو متوجہ کرنا ہے. میں اس کی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ویتنام ہم سے نصف آبادی کا ملک ہے، تقریباً 10 کروڑ آبادی ہے. وہاں پہ 28 سے 30 ارب ڈالر کی سالانہ بین الاقوامی سرمایہ کاری ہے. وہاں کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تقریباً 28 to 30 بلین ڈالر ہے، اور پاکستان کی فقط 1.5 ارب ڈالر ہے. تو پاکستان جو 22 کروڑ کی آبادی ہے، اتنا شاندار ملک ہے، ہمیں کم سے کم بھی 25, 30, 35 ارب ڈالر سالانہ ایف ڈی آئی لینے کی ضرورت ہے. اور اس کی بھی وجوہات ہیں کہ ایف ڈی آئی کیوں نہیں آتی. ایف ڈی آئی ادھر جاتی ہے کہ جہاں پہ سٹیبلٹی ہوتی ہے، جہاں پر پالیسیز کی کنٹینیوٹی ہوتی ہے. جس ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوگا، جہاں پہ پالیسیز کی ڈسکنٹینیوٹی ہوگی، ہر 2 سال بعد 4 سال بعد پالیسیاں سمر سالٹ لے رہی ہوں گی، وہاں پر کوئی سرمایہ کار اپنا نہیں آئے گا، باہر کا کیسے آئے گا. اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو فقط بڑھانا نہیں، اس میں چھلانگ لگانی ہے، جست لگانی ہے. 1-2 ارب ڈالر کا اضافہ ہمیں کامیاب نہیں کرے گا.